انسان دنیا میں آنے سے پہلے اپنی ماں کے وجود کا حصہ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں کی انسان سے محبت ایسی ہی وابستگی رکھتی ہے جیسے انسان اپنے جسم کے حصوں سے جڑا رہتا ہے۔ انسان کہیں بھی چلا جائے، ماں کا دل اس کے لیے دھڑکتا رہتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ارطغرل غازی میں دکھائی جانے والی 5 بہادر ماؤں کا ذکر کریں گے جن کی تربیت اور حوصلہ سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 5، ملکہ عادلہ۔ یہ خاتون سلطان علاؤالدین کی دوسری بیگم تھی جنہیں سلطان نے محل اور ریاستی معاملات سے دور رکھا ہوا تھا۔ جب سلطان نے اپنے جانشین کا انتخاب کرتے ہوئے اپنی پہلی بیوی ماہ پری خاتون کے بجائے اس بہادر خاتون کے بطن سے جنم لینے والے بیٹے کا انتخاب کیا تو یہ بات ماہ پری خاتون اور محل کے سازشی ٹولے کو پسند نہ آئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سلطان کو زہر دے دیا گیا اور ملکہ عادلہ کو شہزادے سمیت قتل کرنے کے لیے عتابہ کو ذمہ داری سونپ دی گئی۔ ملکہ عادلہ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ لوگ انہیں محل لے جانے نہیں بلکہ راستے سے ہٹانے کے لیے ساتھ لے جا رہے ہیں، اس لیے ملکہ عادلہ نے اپنے بیٹے کلج ارسلان کو وہاں سے بھاگنے پر آمادہ کیا۔ شہزادے کے بارہا اصرار کے باوجود کہ وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر نہیں جائے گا، اس بہادر خاتون نے موقع ملتے ہی اپنے بیٹے کو وہاں سے فرار ہونے میں مدد کی۔ یوں ایک ماں نے بہادری سے اپنے بچے کے مستقبل کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ شہزادہ ارسلان کی سوچ اور اخلاق اس بات کا ثبوت تھے کہ ان کی تربیت بہترین بنیاد رکھتی ہے۔ نمبر 4، حفصہ خاتون۔ بمسی کے خیمے کی یہ خاتون اپنی فطرت میں محبت اور شائستگی رکھتی تھی اور یہی 2 بنیادیں اس بہادر ماں نے اپنے بچوں میں منتقل کی۔ ایک بیٹے اور بیٹی کی ماں بننے کے بعد حفصہ نے ان کی تربیت بہترین خطوط پر کی۔ اگرچہ حفصہ خاندانی طور پر نہ تو ترک تھی اور نہ ہی اس کے آباء و اجداد کا تعلق اسلام سے تھا، لیکن اس کے باوجود ترکوں کی روایات اور اسلام کی بنیاد کو جس طرح اس نے اپنے بچوں میں منتقل کیا، یہ بات لائق تحسین ہے۔ حفصہ خاتون کی اپنے بچوں سے محبت اور ان کے لیے تڑپ انہیں ہماری لسٹ میں دلاتی ہے 4تھی پوزیشن۔ نمبر 3، سیلجن خاتون۔ سیلجن خاتون کی شخصیت کے متعدد رنگ ہمیں اس سیریل میں نظر آئے، لیکن ان رنگوں میں ممتا کا رنگ نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ ایسا اس لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں یہ رنگ اس وقت بھی نظر آیا جب سیلجن کی کوئی اولاد نہیں تھی تو وہ اپنی چھوٹی بہن کوکچی پر ایک ماں کی طرح نچھاور ہونے کو تیار رہتی، اس کے لیے ماں کی طرح تڑپتی، اس کے لیے خواب دیکھتی۔ پھر طویل انتظار کے بعد جب سیلجن کو اولاد جیسی نعمت ملی تو ہم نے دیکھا کہ جونیئر سلیمان شاہ اعلیٰ اوصاف لیے اسکرین پر جلوہ گر ہوئے، جو یہ واضح کرتا تھا کہ سیلجن نے اپنے بیٹے کی تربیت میں بہادری اور حق گوئی کو بنیاد بنایا۔ یہی وجہ تھی کہ دشمن کے بدترین تشدد کے باوجود سلیمان نے اپنی روایات سے غداری کے بجائے عزت سے شہادت حاصل کرنے کو ترجیح دی۔ سلیمان کی شہادت پر سیلجن کا رد عمل خاصا جذباتی کر دینے والا تھا۔ نمبر 2، حلیمہ سلطان۔ حلیمہ سلطان کی ممتا کی چھاپ بھی ہمیں اس وقت نظر آئی جب حلیمہ نے اپنے چھوٹے بھائی یکت کو ایک ماں کی طرح سنبھالا۔ حلیمہ کی اپنے بھائی سے محبت اور اس کے لیے قربانی کے جذبے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب حلب کے امیر العزیز نے حلیمہ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو حلیمہ نے اپنے بھائی کی صلیبیوں سے بازیابی کی شرط عائد کی۔ وقت گزرا، حلیمہ اور ارطغرل کی شادی ہوئی تو قندوز کی دنیا میں آمد کے بعد حلیمہ سلطان ایک بہترین ماں کے روپ میں نظر آئی جس کی اولاد سے محبت اور ان کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہر ماں کے جذبات کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ تیتان نے جب قندوز کو اغوا کیا تو اس وقت بھی حلیمہ کی تڑپ اور بے چینی دیدنی تھی۔ اگرچہ 4تھے سیزن میں عثمان کی پیدائش کے وقت حلیمہ سلطان کا کردار سکرین سے اوجھل ہو گیا، لیکن ایک ماں کے طور پر حلیمہ دیکھنے والوں پر بہترین تاثر چھوڑنے میں کامیاب رہی۔ نمبر 1، حائمہ خاتون ایک خاندان یا قبیلے ہی کی نہیں بلکہ پوری ترک قوم کی ماں کی حیثیت رکھتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ اس کاؤنٹ ڈاؤن میں بہت واضح فرق سے وہ پہلے نمبر پر موجود ہیں۔ قبیلے میں کسی کی شہادت ہو یا کسی کو کوئی دکھ ہو، حائمہ خاتون ایک ماں کی طرح سب کا دکھ درد بانٹنے کے لیے موجود رہتی۔ ترکت، بمسی اور دوان جو اپنے حقیقی ماں باپ کو تو بچپن میں ہی کھو بیٹھے تھے، انہیں حائمہ خاتون کے ہوتے ہوئے کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہوئی۔ ارطغرل، دندار، گندوکدو اور سنگرتکن کے درمیان حائمہ خاتون کی محبت میں فرق کرنا ممکن ہی نہیں۔ ہر بیٹے کے لیے اس ماں کی تڑپ میں یکساں شدت محسوس ہوتی، ہر بیٹی کی کامیابی پر اس حسین چہرے پر ایک ہی طرح کی خوشی پھوٹتی۔ اپنی ہر بہو سے بھی اس عظیم خاتون کا رویہ ایک
ماں جیسا ہی تھا۔ اپنے پوتوں اور نواسوں سے محبت ہو یا اپنی اولاد سے، محبت کا ہر رنگ حائمہ خاتون کی شخصیت سے گھل کر مزید نکھر گیا اور ممتا کی بے مول حسین ترین عکاسی کرتا یہ کردار ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔